فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب و روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا پر، مرکزی دارالعلوم چشتی رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے۔ سامعین و ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور ماہ مقدس کی برکات سے، رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس ماہ مقدس کا ہم سب کو ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج ہم حاضر ہیں، جو آج کے ہمارے مہمان عالم دین استاذ الحفاظ مولانا محمد خضر حیات چشتی صاحب، اور ساتھ ہی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد الطاف چشتی صاحب۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حلال مال کے ثمرات، یعنی کہ حلال مال کمایا کیسے جا سکتا ہے، اگر کوئی حلال کھاتا پیتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں حافظ محمد الطاف چشتی صاحب سے۔ کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین استاذ الحفاظ مولانا محمد خضر حیات چشتی صاحب کی طرف، اور آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ حلال مال جو ہے وہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ذرا آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دارالعلوم چشتیہ رضویہ کے اس پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مولانا مزمل حسین مطابع صاحب اور تمام آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ الفاظ آپ کے اور تمام ناظرین کے گوش گزار کر سکوں. اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا اور میرے ذمہ جو موضوع جو ہے وہ آپ نے لگایا، اس کے حوالے سے گفتگو یہ کرنا چاہوں گا کہ حلال رزق جو ہے اسی کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ رزق جو ہے وہ سارے ہی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، یہود و نصارہ، منافقین، جتنے بھی احباب جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے وہ رزق جو ہے وہ ضرور کھاتے ہیں. لیکن ایک ایمان والے کے رزق میں اور ایک کافر کے رزق میں فرق ہے. کیا بات. وہ جو کافر لوگ ہیں وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کی ہیں. اور ایک ایمان والا مسلمان جو ہے اس کے رزق میں فرق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی حد کے اندر رہ کر کھاتا ہے جو بھی کھاتا ہے، اور پھر ان حلال چیزوں کے اندر بھی وہ ایمان والا جو ہے ایک اصل ایمان والا اس چیز کی بڑی ایک فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے میرے لیے حلال کی ہیں، میرے اوپر حرام ہے نہیں ہیں، میں وہ کھاؤں اور ان کو بھی حلال طریقے کے ساتھ کما کر کھاؤں. کیا بات ہے. حلال طریقے کے ساتھ. ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے اوپر حلال ہیں، لیکن اگر ان کے پس پشت دیکھا جائے تو وہ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب کہ وہ چیزیں ہیں جو حرام کی کمائی سے خریدی جا رہی ہیں، وہ حرام طریقے کے ساتھ اگائی جا رہی ہیں، وہ حرام طریقے کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. وہ ساری چیزیں جو حرام کمائی سے لی جا رہی ہیں، حرام طریقے سے اگائی جا رہی ہیں، حرام طرز عمل پر وہ مارز وجود میں آ رہی ہیں، وہ ساری حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو حلال کی کمائی ہے، حلال کے ساتھ کھانے کی جو برکتیں ہیں، یہ تو بہت ایک بڑا اس کا دائرہ کار ہے، بڑا وسیع و عریض اگر دیکھا جائے. اگر انسان حلال کی کمائی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بچہ جو ہے بڑا ہو کر والدین کا نافرمان ہو جائے. کیا بات ہے. اگر حلال کمائی کھلا کر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دین کا غدار نکلے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت پر حملہ کرنے والا یا ان کے ساتھ دینے والا ہو. جب بندہ حلال رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے بچے بھی والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں اور والدین کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ حلال مال جو ہے اور حرام، یعنی کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ حرام ہوتا حلال ہے لیکن وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جن پیسوں سے ہم وہ رزق خرید کے لا رہے ہیں ان پیسوں کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس مال کے اندر خرابی ہوتی ہے جو ہم دے کر رزق لے کر آ رہے ہیں. اگر وہ حلال طریقے کے ساتھ کمایا ہوا نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کل جو بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، اگر کسی بندے نے نوکری حاصل کرنی ہو، کسی بندے نے ملازمت حاصل کرنی ہو کسی ادارے کے اندر، تو وہ رشوت دے کر بھرتی ہو جاتے ہیں. رشوت دے کر وہ اس ادارے کے ایک فرد جو ہے وہ بن جاتے ہیں. جو بندہ بھرتی رشوت دے کر ہوا ہے، آگے جو تنخواہ لے رہا ہے وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جب ہمارے بچے سکولوں کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم کے دوران
اگر بچہ نقل لگا کر پاس ہوتا ہے، جی، اگر بچہ جو ہے وہ کسی ہیڈ ماسٹر یا کسی پرنسپل یا کسی نگران کے ساتھ مل کے پاس ہوتا ہے یا ان کو پیسے دے کر پاس ہوتا ہے، جی، تو جو تعلیم ہماری جو ہے وہ رشوت کی بنیاد کے اوپر ہم نے حاصل کی ہے، جی، اگر اسی تعلیم کو آگے لے کر ہم بغیر رشوت کے بھرتی بھی ہو جائیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمائی حلال نہیں ہو سکتی، اللہ، کیونکہ جب تعلیم ہی ہم نے غلط طریقے سے حاصل کی ہے۔ جی، تو اگر انسان ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر صرف اللہ رسول پر بھروسہ رکھے تو یقیناً کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر سبحان حساب، اللہ، بے شک اللہ وہ ہے جو بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے واہ والا واہ واہ، ہے، کیا صرف بات، توکل ہونا چاہیے انسان۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور یہ جو حلال مال ہے اور حرام کے اندر جو آپ نے فرق بیان کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا اولاد کا ہی قصور ہے یا والدین کا بھی کوئی اس میں قصور ہے؟ اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے۔ جی، ایک بچہ جب پہلے دن کو غلطی کرتا ہے تو اگر والدین اسی دن اپنے بچے کو روکیں یا سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتا تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ یقیناً اچھے طرز عمل پر چل کر زندگی گزار سکے۔ کیا بات ہے، ایک والدین جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ سکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یا ابھی ہم نے اس کو مدرسے میں داخل کروایا ہے، جی، یہ بک وہ ہے جو ہم نے اس کو خرید کر نہیں دی، جی، یہ پینسل وہ ہے جو ہم نے اس کو خرید کر نہیں دی۔ جی، جب وہ گھر آتا ہے والدین دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بک ہے، یہ پینسل ہے، یہ ہم نے خرید کر نہیں دی، یہ کہاں سے لایا ہے؟ واہ واہ واہ، پوچھنا کیا بات، حق بنتا ہے کہ بیٹا جی، یہ تو ہم نے تمہیں نہیں خرید کر دی، جی، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کیا اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے یا میں جائز طریقے کے ساتھ لے کر آیا ہوں پھر تو ٹھیک ہے، جی، اور اگر کہے کہ میں کسی دوسرے بچے کے بیگ سے چرا کر لایا ہوں جی، یا میں کسی دوسرے طالب علم سے وہ چھین کر لایا ہوں، اللہ، تو پھر والدین کا حق بنتا ہے کہ اس کو واپس بھی کیا جائے اور اپنے بچے کو سمجھایا بھی جائے۔ جی، جب اس طریقے کے ساتھ والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، وہ ایک بڑا اچھا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ جی، ایک بچہ تھا، وہ اس کی عمر جو ہے وہ کافی گزرتی جا رہی تھی، تو اس کا والد جو ہے دوسرے بھائیوں کے پاس رہتا تھا، جی، پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا، تو وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اس کو کہا ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، کیا بات ہے، آپ میرے ان بھائیوں کے پاس نہ رہیں کیونکہ یہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ کو یہ کھانا بھی ٹائم پر نہیں پہنچاتے۔ جی، المختصر بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کو لے کر آ گیا، جب آ گیا کافی وقت گزرتا گیا، والد صاحب کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا رب تجھے حلال رزق عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ میرا رب تمہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس بچے نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا جو ہے اس والد کی قبول فرمائی، کیونکہ وہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول فرماتا ہے اولاد کے حق میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعائیں قبول فرما لی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، چند دن گزرنے کے بعد وہ بچہ اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے جو ہے وہ 100 روپیہ پڑا ہوا ہے، جی، تم جا کر وہ 100 روپیہ لے لو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ بھائی خواب میں آنے والے مجھے یہ بتاؤ اس 100 میں میرے لیے برکت ہے کیا وہ میرے لیے حلال ہے؟ اس نے کہا اس میں برکت نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن خواب آئی، اس نے کہا فلاں جگہ پر جاؤ 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، جی، وہ کہنے لگا کہ کیا اس 10 روپوں میں میرے لیے برکت ہے، کیا وہ حلال ہے؟ جی، انہوں نے کہا یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے برکت نہیں ہے۔ جب تیسرے دن خواب آئی تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر 1 روپیہ پڑا ہوا ہے، جی، اس نے کہا وہ 1 روپیہ جو ہے اس میں برکت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بالکل اس میں برکت ہے۔ تو اس نے کہا اگر اس میں برکت ہے، وہ میرے اوپر حلال ہے، تو پھر میں اس کو حاصل کرنا چاہوں گا۔ کیا بات، المختصر وہ گیا، اس نے روپیہ وہاں سے لیا، گھر لایا، دیکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بازار چلا گیا، وہاں سے ایک مچھلی خریدی، خرید کر واپس لایا، اس کو جو ہے تیار کیا پکانے کے لیے، تو اندر سے ایک موتی جو ہے وہ برآمد ہوا۔ واہ واہ واہ، جب تھوڑا سا اور کھولا تو پھر ایک موتی برآمد ہوا۔ کیا بات، یہ دونوں موتی اس نے اپنے گھر رکھ لیے۔ ادھر ایک بادشاہ تھا وقت کا، اس کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا کہ بھائی میں نے یہ موتی بیچنا ہے۔ اس نے کہا میری ساری جائیداد لے لو، یہ موتی مجھے دے دو۔ واہ واہ واہ، اس نے موتی دے دیا۔
بعد میں نجومیوں کو بلایا، موتی دکھایا، وہ کہنے لگے بادشاہ یہ بڑا اچھا موتی ہے اور یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، کیا بات، تو آپ ایسا کرو، اس کا فائدہ تب ہے کہ یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ 2 موتی ہوتے ہیں، جی ایک نہیں ہوتا، جی، اگر دوسرا موتی اس کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا بات ہے، بادشاہ نے پھر اس کو بلایا، کہنے لگا کہ دوسرا موتی لاؤ، اس نے کہا وہ بھی میرے پاس ہے، کہنے لگا کیا لوگے، اس نے کہا جو تمہارا دل کرے، بادشاہ کہنے لگا جتنی جائیداد ہے وہ تم لے سکتے ہو اور وہ موتی جو ہے وہ مجھے دے دو، لیکن اس نے اپنی حسب توفیق جتنی اس کو ضرورت تھی وہ اس نے لے لی اور گھر چلا گیا۔ جب دوسرے بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو غریب تھا، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، وہ سارے بھاگے بھاگے اپنے اس بھائی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، کیا کیا ہے، اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا فرمایا کہ میں نے ایک تو اپنے والد کی خدمت کی، کیا بات ہے، اور دوسرا مجھے زیادہ سے زیادہ بھی پیسے ملے لیکن میں نے ان کو پسند نہ کیا، میں نے صرف اس 1 روپے کو پسند کیا جو میرے اوپر حلال تھا اور اس میں میرے لیے برکت تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفسیر جو ہے اسی لیے بیان کر رہا تھا کہ آپ کو اور ہمارے ناظرین کو یہ بات جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ پیسے کم ہوں لیکن حلال کی کمائی ہو، اس میں برکت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی کرم نوازیاں فرما دیتے ہیں، اور والدین کا خدمت کرنے کا صلہ جو ہے وہ بھی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ ہمارا مال جو ہے حلال مال، جی، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے لیے اجر و ثواب نیکیاں کیا ہیں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں جو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا مزمل صاحب، اس میں بہت بڑا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے رکھا ہے ماشاءاللہ۔ ان میں سے میں صرف ایک حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ساری زندگی حلال رزق کماتا ہے جی، اور حلال رزق اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اس کی ساری عمر اسی طریقے کے ساتھ گزر جاتی ہے، وہ مال جمع نہیں کر پاتا، وہ کوئی بنگلے یا کوٹھیاں یا بینک بیلنس یا گاڑیاں نہیں خرید پاتا، جی، اسی حلال رزق میں اپنا گزارا کرتا رہتا ہے اور اپنے معاملات زندگی کے طے کرتا ہے اور غریبی میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اس غریب اور حلال کھانے والے کو اللہ کی ذات عزت عطا فرمائیں گے، واہ واہ واہ، اللہ کی ذات مقام عطا فرمائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا مقام اور کون سی عزت ہوگی؟ تو پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابہ جو دنیا میں امارت کی زندگی گزارتے رہے، امیر ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن ان کے اوپر غریبوں کو فوقیت عطا فرمائے گا، اور 500 سال قبل اللہ کی ذات امراء سے غرباء کو پہلے جنت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ اور اس کے یہ ثمرات ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، انبیاء اکرام علیہ السلام آپ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو حلال کھلایا، تو وہ اولادیں جو ہیں ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر آنے والی زندگی میں جو ہے ان کے لیے نمونہ حیات بنی، اور یہ جو سارے طرز عمل جو ہے وہ ہمارے لیے بنے گئے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بے شک انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہی دن آ جاتے ہیں، وہی راتیں آ جاتی ہیں، وہی وقت ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو امیر ہیں ہو سکتا ہے ان کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ نہ کھایا جا سکتا، جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے جو امراء ہیں، اور وہ غریب ہیں جو حلال روزی کماتے ہیں اور حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یقیناً میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ رات کو اپنی خواب گاہوں میں بڑے آرام سے سوتے ہیں۔ کیا بات، یہ حقیقت بات ہے، اور جو حلال کھلاتا ہے اس کا ثمر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں رجحان بن چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ طاقت ہوتے ہوئے بھی
مانگنے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اللہ طاقت ہوتے ہوئے گداگری کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے نوجوان میں نے دیکھے ہیں سڑکوں کے اوپر، ہمارے بازاروں میں، ہمارے دروازوں پر آ کے دستک دیتے ہیں کہ جناب ہم لاچار ہیں، ہمیں کچھ عطا کر دو، ہمیں کچھ دے دو۔ ان کی حالت دیکھ کر ترس بھی آتا ہے اور پھر رونا بھی آتا ہے کہ اللہ نے کیسا نوجوان پیدا کیا ہے، لیکن اس کو محنت کرنے کا رب تعالیٰ کی ذات نے کوئی ڈھنگ جو ہے اس کو نہیں عطا کیا، یا یہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتا، جی، یا یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں محنت کیسے کروں۔ یہ جو لوگ ہیں، تو میں تو اکثر یہ بات اپنے بڑوں سے بھی سنا کرتا تھا اور اب میں کرتا بھی ہوں کہ انسان کا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے دو وقت میں۔ اللہ، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، مرتا ہے، جی، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ، جب کسی سے مانگتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم کسی سے مانگنے والے نہ بنو، بلکہ تم عطا کرنے والے بن جاؤ، کیا بات، تم دینے والے بن جاؤ۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہان میں مانگنے والوں کے کبھی سر اونچے نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ حرام مال اور حلال میں فرق کیا ہے، اور جو ہے حلال مال کے جو ہیں وہ ثمرات کیا ہیں۔ اس میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حلال مال اگر کماتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام عطا فرمائیں۔ میں اینڈ پہ یہی بات عرض کرنا چاہوں گا حضرت صاحب کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ گزر جاتی ہے، جی، یہ چند روزہ زندگی ہے جہاں پر ہم ایک مہمان کی طرح آئے ہیں، یہ گزر جاتی ہے۔ آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، جی، اور آخرت کی تیاری اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنے اوپر حرام چیزوں کو حرام کر دے، کیا بات، اور حلال چیزوں کو حلال کر دے۔ جی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حلال چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ حاصل کرے کہ وہ اس کے اوپر حلال ہوں، کیا بات، حلال چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ حاصل نہ کرے کہ وہ حلال بھی ان کے اوپر حرام ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اور اسی طریقے کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی پرورش کرے، تربیت کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی طریقے کا اچھا رزق جو ہے وہ کھلائے، اور اللہ پر توکل رکھے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہترین رزق عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اور پیچھے سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے، بے شک، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ اگر وہ حلال رزق کماتے تھے، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، کیا بات، اور جب روٹیاں پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، سبحان اللہ، آقا حسن و حسین کو کھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، سبحان اللہ، اور جب یہ سارے معاملات ہوتے رہتے تھے، کوئی بھی کام جو ہے کبھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اس طرح کے ماں باپ ہوں تو پھر اولاد جو ہے وہ حسن و حسین جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے ماں باپ ہوں جو ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال باپ کی گوڈی کریں، تو پھر اولاد جو ہے وہ حضور غوث اعظم دستگیر جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے ماں باپ ہوں کہ جو بچوں کو نماز کے لیے لگانے کے لیے ان کے مصلے کے نیچے شکر رکھیں، تو پھر اولاد جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے ماں باپ ہوں کو جو بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے ان کے پیٹ کے اندر ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تو پھر اولاد جو ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارا ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماں باپ اس طریقے کے ساتھ پرورش کریں گے تو یقیناً اولاد جو ہے وہ نیک ہو۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خالق ارض و سما نے ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور رب العالمین نے آسمان، زمین، جانور، یہ جو سبزے ہیں یا زمین سے جو اشیاء اگتی ہیں، یہ سب کچھ خالق ارض و سما نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ خالق ارض و سما نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور خالق ارض و سما نے انسان کو رب فرماتا ہے صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان، ہر چیز رب نے انسان کے لیے بنائی ہو اور انسان پھر بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جو خالق ارض و سما نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں، تو پھر انسان کی اس میں کمزوری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خالق ارض و سما نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس مقصد پر کامیابی کے لیے
دن رات محنت کرنی چاہیے، کیونکہ خالق ارض و سما نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں اس کو اپنے اوپر حلال جان کر حلال کما کر کھائیں، تو اس میں فائدہ ہے، اس میں ہی برکت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے کماتا ہے تو پھر وہ جاتا بھی حرام طریقے سے ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، پھر کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا اتنا مال آتا ہے جاتا کدھر ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ فقط یہی وجہ ہے کہ وہ حرام مال اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر حلال کمائیں گے چاہے وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو تو وہ اس میں بھی برکت ہوگی، اس میں بھی رحمت ہوگی۔ جب رب العالمین کی طرف سے اس میں برکت آئے گی تو پھر دیکھنا کیسے گھروں میں بہاریں آئیں گی، کیسے نکھار آئیں گے۔ یہ معاشرہ جو ہے آج مہنگائی کا دور ہے، یہ بھی بدل جائے گا، صرف اس میں برکت کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح خالق ارض و سما نے ہمیں بتایا کہ انسان کے لیے ہر چیز کو بنایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو جب انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، دیکھیں جو حلال مال کمانا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، تو جب بندہ عبادت سمجھ کے مال کمائے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ اور دیکھنا کہ اس کے جب وہ بندہ کھائے گا پھر اولاد بھی، جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اولاد بھی انشاءاللہ نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی اور نافرمان نہیں ہوگی۔ یہ جب اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ والدین کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ تربیت اچھی نہیں کرتے، تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حرام مال سے روک کر حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حلال کھلانے کی اور تربیت کرے۔ تو جب آج والدین اس کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ کل اولاد جو ہے یہ حرام کی طرف نہیں بڑھے گی بلکہ حلال کی طرف جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے حق سچ سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے خالق ارض و سما ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔